اور میرے ساتھ خداوند کے زندہ کلام میں سے نکالیں زبور 127 اور اس کی پہلی آیت سے لے کر دوسری آیت تک خداوند کے کلام میں یوں لکھا ہے: اگر خداوند ہی گھر نہ بنائے تو بنانے والوں کی محنت عبث ہے، اگر خداوند ہی شہر کی حفاظت نہ کرے تو نگہبان کا جاگنا عبث ہے۔ تمہارے لیے صبح سویرے اٹھنا اور دیر میں آرام کرنا اور مشقت کی روٹی کھانا عبث ہے۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ میرے عزیزو، یہاں پر خداوند کا بندہ داؤد بیان کرتا ہے کہ اگر خداوند ہی گھر نہ بنائے تو بنانے والوں کی محنت عبث ہے۔ یہاں پر کسی ایسے گھر کی بات نہیں ہو رہی جو اینٹوں سے بنایا جاتا ہے، جو سیمنٹ سے بنایا جاتا ہے، جو ریت سے بنایا جاتا ہے یا جو کنکریٹ سے بنایا جاتا ہے۔ یہ اس گھر کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ یہ کون سے گھر کی بات ہو رہی ہے؟ ایک فیملی کی بات ہو رہی ہے، ایک خاندان کی بات ہو رہی ہے کہ اگر خداوند ہی گھر نہ بنائے تو بنانے والوں کی محنت عبث ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ماں باپ جو ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں کو ان کی نگہداشت کرنے کے لیے، ان کی پرورش کرنے کے لیے بہت زیادہ محنت کرتے ہیں، لیکن خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ جب تک خداوند ہی گھر نہ بنائے تو بنانے والوں کی محنت عبث ہے۔ یاد رکھیں کہ گھر جو ہے وہ ایک خاندان جو ہے وہ خدا اس کو بناتا ہے، خدا اس کو تشکیل دیتا ہے، خدا اس کو جو ہے اس میں گائیڈ لائن ہمیں پرووائڈ کرتا ہے ماں باپ کو، اور ماں باپ اس لیے ہوتے ہیں تاکہ وہ اپنے بچوں کی ٹھیک طریقے سے پرورش کر سکیں۔ کلام کا یہ واقعہ جو ہے وہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم جو بھی محنت کرتے ہیں وہ ہم نے کس کے بدولت کرنی ہے؟ وہ خداوند کی رہنمائی میں کرنی ہے۔ ہم اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ لکھا ہے اگر خداوند ہی گھر نہ بنائے تو بنانے والے کی محنت عبث ہے۔ ہم دیکھتے ہیں بعض اوقات لوگ صبح سے لے کر شام تک جو ہے وہ ڈیوٹی کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ اپنے بچوں کا جو ہے پیٹ پال سکیں، ان کی جو ہے نا کھانے پینے کی اشیاء، ان کو فوڈ آئٹمز جو ہے وہ مہیا کر سکیں، لیکن پھر بھی جو ہے وہ سیلری جب ایک طرف آتی ہے تو دوسرے دن اڑ جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ خداوند جو ہے خداوند ہی گھر نہ بنائے تو بنانے والے کی محنت عبث ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جب ہم محنت کرتے ہیں اور ہم خدا کو نہیں یاد رکھتے، خداوند کی حکمت کا استعمال نہیں کرتے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم پھر انہی حالات میں، مشکلات میں، پریشانیوں میں، یا اولاد کی طرف سے ہمیں دکھ اٹھانے پڑتے ہیں۔ اولاد جو ہے ہماری نافرمان نکلتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارا دھیان خداوند کی طرف نہیں ہے، ہمارا دھیان جو ہے، ہمارا فوکس جو ہے وہ کلام کی طرف نہیں ہے، دعا کی طرف نہیں ہے، اس لیے جو ہے ہماری ساری محنت جو ہے وہ فضول جاتی ہے۔ آج اس کلام میں سے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے فیملیز کو، خاندان کو کیسے ترتیب دینا ہے۔ اس کے لیے میرے ساتھ حوالہ دیکھیں، امثال کی کتاب اور اس کا 24 باب اور اس کی 3 آیت سے خداوند کے کلام میں یوں لکھا ہے: حکمت سے گھر تعمیر کیا جاتا ہے اور فہم سے اس کو قیام ہوتا ہے۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ یہاں پر بھی لکھا ہے کہ حکمت سے گھر تعمیر کیا جاتا ہے، اینٹوں سے، ریت سے، ایک فزیکلی طور پر ایک ہم بلڈنگ تو بنا لیتے ہیں، لیکن اس میں جو ہے خدا کا کلام بیان کرتا ہے حکمت سے گھر تعمیر کیا جاتا ہے۔ اگر آپ کے اندر خدا کی حکمت نہیں ہے، آپ کے اندر خدا کی عقل نہیں ہے، علم نہیں ہے آپ کے پاس خدا کا، تو آپ جو ہے اپنے گھرانوں کو ٹھیک طریقے سے تعمیر نہیں کر سکتے، ان کو بلڈ اپ جو ہے وہ خدا کے کلام کے مطابق نہیں کر رہے، تو وہ بلڈنگ جو ہے ایک نہ ایک دن جو ہے وہ گر جائے گی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیاوی طور پر بھی ہم کوئی اگر گھر بناتے ہیں تو اگر اس میں کوئی مٹیریل کی کمی آ جاتی ہے یا مٹیریل ناقص لگ جاتا ہے تو وہ بلڈنگ جو ہے وہ برباد ہو جاتی ہے۔ اسی طرح میرے عزیزو، اگر ہم اپنے گھرانوں پر ٹھیک طریقے سے توجہ نہیں دیتے، جو فار ایگزامپل خدا کے کلام کو ہم ترجیح نہیں دیتے، ہم دعا کو ترجیح نہیں دیتے، تو وہ ہمارا گھرانہ جو ہے پھر ہمیں رسوائی کا شکار کرنا پڑتا ہے۔
रसवाई का हमें सामना करना पड़ता है। मेरे अज़ीज़ों, हिकमत से घर तामीर किया जाता है। बाज़ औक़ात जो है हम किसी की बातों पर कान धर लेते हैं और हम अपने घराने को बर्बाद कर लेते हैं। हम किसी दूसरे की बातों पर कान लगाकर हम अपने घराने को बर्बाद कर लेते हैं। मेरे अज़ीज़ों, खुदा का कलाम बयान करता है हिकमत से घर तामीर किया जाता है। हमने हिकमत से, खुदा की हिकमत को इस्तेमाल करना है, खुदा के फ़हम को इस्तेमाल करना है, ताकि हम अपने घरानों का जो है बंदोबस्त या उनकी जो परवरिश है, उनकी जो उनका बिल्डअप है, वो जो है वो खुदा के कलाम के मुताबिक हमने करना है। और फिर दूसरी आयत लिखी है, और फ़हम से उसको क़याम होता है। यानी कि हिकमत से घर तामीर किया जाता है, हिकमत से हमने उसको बनाना है, अपने ख़ानदान को बनाना है, और फ़हम से उसको क़याम होता है। क़याम का मतलब रहना, कि जब हम हिकमत खुदा की इस्तेमाल करते हैं, खुदा के फ़हम को इस्तेमाल करते हैं, तो फिर हमने क्या करना है, फिर हम क्या करते हैं, फ़हम से उसमें क़याम करते हैं। यानी कि फिर हमें जो है बाद में जो है हम सुकून की ज़िंदगी गुजारते हैं। बहुत से माँ बाप जो हैं वो बताते हैं, गवाही देते हैं कि हमने अपने बच्चों की तरबियत जो है, अपने ख़ानदान की तरबियत जो है, वो खुदा के कलाम के मुताबिक की है। और मैं देखता हूँ अक्सर कि जो माँ बाप अपने बच्चों की कलाम के मुताबिक तरबियत करते हैं, उनके बच्चे जो हैं बड़े होकर जो है वो खादमीन खुदा के बनते हैं, या वो अच्छी फील्ड्स पर जाते हैं, या अच्छी पोस्ट पर वो खड़े होते हैं। लेकिन जो माँ बाप अपने ख़ानदान की, अपने बच्चों की परवरिश जो है वो खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं करते, वो उनको फिर औलाद से रसवाई उठाना पड़ती है। मेरे अज़ीज़ों, खुदा का कलाम बयान करता है हिकमत से घर तामीर किया जाता है। आपके अंदर जितना भी टैलेंट है, आप जितने मर्ज़ी एजुकेटेड है, आपके पास जितनी मर्ज़ी दौलत है, आप का घराना अगर डिस्टर्ब है, तो आप याद रखें कि कलाम बयान करता है कि अगर खुदावंद ही घर ना बनाए तो बनाने वाले की मेहनत अबस है। फिर आप जितनी मर्ज़ी मेहनत कर ले, आपके पास जितनी मर्ज़ी दौलत है, आपके पास जितना मर्ज़ी नॉलेज है, जितनी मर्ज़ी एजुकेशन है, अगर आपके साथ खुदा नहीं है, खुदा की हिकमत नहीं है, आपके साथ खुदा का कलाम नहीं है, आप दुआ के अंदर ज़िंदगी बसर नहीं कर रहे, तो आप फेल हैं, यू आर फेलियर। ये मैं नहीं कह रहा, ये खुदा का कलाम कह रहा है कि तो बनाने वालों की मेहनत अबस है। अबस का मतलब फजूल है, बेकार है, वो किसी काम की नहीं है। और फिर आगे लिखा है तुम्हारे लिए सवेरे उठना और देर में आराम करना और मशक्क़त की रोटी खाना अबस है, क्योंकि वो अपने महबूब को तो नींद ही में दे देता है। बेसिकली हमने अगर खुदा की हिकमत को लेना है तो हमने उसके महबूब बनना है। महबूब का रिश्ता जो है अपने जो उसकी जो महबूबा है उसके साथ ऐसा होना चाहिए कि वो दिन और रात जो है वो उसके ख्यालों में रहे। कलाम में लिखा है कि हर वक्त दुआ करते रहो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। हर वक्त दुआ करते रहना है। बहुत से लोग कहते हैं जी दुआ करने का एक वक्त है। नो, कलाम में लिखा है हर वक्त दुआ करते रहो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। मैं आज आपको खुदा का खादम होता हुआ आपको इनकरेज करना चाहता हूँ कि आप दुआ में ज़िंदगी बसर करें, अपनी फैमिलीज़ के लिए दुआ करें, अपने ख़ानदानों के लिए, अपने बच्चों के लिए दुआ करें, ताकि खुदा तरस नस्ल जो है वो पैदा हो। और एक आखिरी आयत ज़बूर 128 और उसकी चौथी आयत से लेकर उसकी छठी आयत तक यहाँ पे लिखा है, देखो ऐसी बरकत उसी आदमी को मिलेगी जो खुदावंद से डरता है। खुदावंद सयून में से तुझको बरकत दे और तू उम्र भर यरूशलेम की भलाई देखे, बल्कि तू अपने बच्चों के बच्चे देखे, इसराइल की सलामती हो। यहाँ पर लिखा है ऐसी बरकत, ये किसके लिए कहा है? जो खुदावंद से डरता है, जिसके अंदर खुदा का खौफ है, खुदा का डर है, उसके लिए खुदा कह रहा है कि तू उम्र भर जो है यरूशलेम की भलाई देखे, बल्कि तो अपने बच्चों के बच्चे देखे। बहुत से लोग जो है वो उनके पास सब कुछ होने के बावजूद वो औलाद से महरूम होते हैं। औलाद क्या है? औलाद मेरास है। कलाम में लिखा है कि पेट का फल जो है वो उसी के, देखो औलाद खुदावंद की तरफ से मेरास है और पेट का फल उसी की तरफ से अजर है। एक मेरास भी है और अजर भी है ये खुदा की तरफ से। मेरे अज़ीज़ों, अगर खुदावंद ही घर ना बनाए तो बनाने वाले की मेहनत अबस है। खुदावंद आपको इस कलाम के वसीला से बरकत दे
اور میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہوں گا. کچھ دیر کے لیے اپنی آنکھوں کو بند کریں, سروں کو جھکائیں, اور اگر آپ کی کوئی بیماری ہے, کوئی پریشانی ہے, کوئی پرابلم ہے, آپ اپنی بیماری والے حصے پر ہاتھ رکھ سکتے ہیں. اور اگر آپ کی کوئی دل کی مراد ہے, اگر آپ کی کوئی خواہش ہے, تو آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ لیں تاکہ میں آپ کے لیے دعا کروں, کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے وہ اپنا کلام نازل فرما کر شفا بخشتا ہے. ہاللیلویہ. خدا باپ, خدا بیٹی, خدا روح القدس, تیرا شکر, تیری تعریف, تیری تمجید کرتے ہیں تیرے میٹھے, زندہ, جلالی اور بابرکت کلام کے لیے جو تو نے آج نازل فرمایا. تیرا کلام اگے بڑھے اور 100 گنا پھل لائے. خدا اب اپنے کلام کو نازل فرما کر تو شفا بخش. خدا جتنے لوگ خداوند اس خدا جنہوں نے کلام کو سنا ہے, خداوند منت کرتے ہیں ان کی زندگی میں یہ گہری جڑ پکڑے خدا. اور خداوند جتنے لوگ بیمار ہیں, اگر وہ کینسر میں ہے, میں خداوند وہ ٹی بی ہے, کینسر ہے خداوند, بلڈ شوگر ہے, بلڈ کینسر ہے خداوند, خداوند ہڈیوں میں خداوند کمزوری ہے, جسم میں کمزوری ہے, آنکھوں کا مسئلہ ہے, کانوں کا مسئلہ ہے خداوند, دل کا مسئلہ ہے خداوند, تو یسوع کے نام سے خداوند ان کی تمام بیماریاں یسوع کے نام سے جاتے رہیں خداوند. اور تیرے لوگ خداوند شفا پائے خدا, کیونکہ تیرے مار کھانے سے تیرے لوگوں نے شفا پائی ہے خدا. اور جنہوں نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا ہے خدا, اے خداوند منت کرتے ہیں خداوند ان کی دل کی مرادوں کو پورا کرنا, کیونکہ تیرے کلام میں لکھا ہے کہ خداوند میں مسرور ہے اور وہ تیرے دل کی مرادوں کو پورا کرے گا. خدا منت کرتے ہیں اپنے لوگوں کی دعاؤں کو سن اور قبول کر خداوند. تیرا شکر ادا کرتے ہیں, یہ سب کچھ تیرے جلالی اور میٹھے یسوع نام سے مانگتے ہیں, آمین. میرے عزیزو, خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے. اس کلام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا تاکہ جس طرح آپ نے برکت پائی ہے دوسرے لوگ بھی برکت پا سکیں, آمین. خداوند آپ کو برکت دے.